ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ایک بار پھر بات کریں گے سکر کے سابقہ ڈی آئی جی پیر محمد شاہ اور خود گوٹکی کے سابقہ ایس ایس پی ڈاکٹر عبدالحفیظ بگٹی پر کہ آخر ان دونوں کا کیا بنا۔ کیا بگٹی کا موقف درست ثابت ہوا؟ کیا بگٹی سچائی پر تھا جس کی وجہ سے ان کے سندھ بدری کا معاملہ ٹل گیا اور ان کے مقابلے میں خود ان کے حریف سابقہ ڈی آئی جی سکر پیر محمد شاہ کو جو ہے وہ اب 3 دوسرے ڈی آئی جیز کے ساتھ جو ہے وہ سندھ بدر کیا جا رہا ہے؟ کیا عبدالحفیظ بگٹی کو بچانے میں جو ہے سابقہ ایم پی اے شہریار شرق کی شکل میں خود فریال تالپور صاحبہ کا کردار ہے، یا ان 3 رکنی کمیٹی کی رپورٹ جو ہے وہ اس وقت ان کے بچانے کا باعث بنی ہے؟ معاملہ کیا ہے، اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ گوٹکی سے ہمارے نمائندہ خصوصی امین رنگون والا نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق جو جھگڑا، جو فساد، جو ایک شکوہ جوابی شکوہ کا سلسلہ چل پڑا تھا خود سکر کے سابقہ ڈی آئی جی پیر محمد شاہ اور خود گوٹکی کے سابقہ ایس ایس پی ڈاکٹر عبدالحفیظ بگٹی کے مابین، ان کے خلاف لمبی چوڑی رپورٹ بھی جوائی تھی خود پیر محمد شاہ نے اور اس کو مبین طور پر لیک کروا دی تھی، جس کے بعد جو ہے کوئی چارہ نہیں بچا تھا اپنی صفائی اور اپنی بے گناہی کو منظر عام پر لانے کے لیے میڈیا کا سہارا لیا، کیونکہ آئی جی نے انہیں کوئی فورم جو ہے وہ نہیں دیا، ان کی بات نہیں سنی، تو وہ میڈیا پر آ کے برس پڑے اور وہ سب کچھ کہہ دیا جو کہ انہیں پبلک میں نہیں کہنا چاہیے تھا، جو بعد میں ان کا جرم بن گیا۔ سچائی تھی منظر عام پر آ گئی۔ بہرحال یہ جھگڑا چلا، 3 رکنی کمیٹی نے رپورٹ بنائی، آئی جی مطمئن نہیں ہوئی، آئی جی اپنی مرضی کی رپورٹ چاہتے تھے، ان کی مرضی کی رپورٹ نہیں آئی، اور جو رپورٹ آئی اس رپورٹ کا نچوڑ یہ نکلا کہ بالآخر جو ہے وہ ذمہ وار قصوروار جو ہے وہ خود پیر محمد شاہ کو ٹھہرا دیا گیا۔ تمام جو ہے وہ الزامات جو ہے گن ان کی جولی میں ڈال دیا گیا اس 3 رکنی کمیٹی کی رپورٹ کی شکل میں، مبین طور پر میڈیا رپورٹس کے مطابق، جس کے بعد جو ہے اب ان کا سندھ بدر کیے جانا جو ہے گرچہ اب تک ہوا نہیں، لیکن جو رپورٹیں ان کے خلاف بھجوائی جا چکی ہے صوبائی وزیر داخلہ کے دفتر سے 3 دوسرے ڈی آئی جیز کے ساتھ، اس سے تو یہ بات روز روشن کی طرح سے عیاں ہو چکی ہے کہ تمام قصور جو ہے وہ پیر محمد شاہ کا ہے۔ ان کے مقابلے میں ان کے حریف جو ہے وہ ایس ایس پی عبدالحفیظ بگٹی بے گناہ بے قصور ثابت ہوئے، جو ان کے خلاف اب تک کسی قسم کی کارروائی کا نہ کیے جانا ہے۔ ان کے شروع میں تو یہی اطلاع تھی کہ انہیں نکالا جا رہا ہے سندھ سے، انہیں باہر کا راستہ دکھایا جا رہا ہے اور انہیں روکا جا رہا ہے۔ اطلاعات تو یہ مجھ تک بھی پہنچ رہی تھی، لیکن اب اس کی وجہ کیا ہے، کیوں یہ ایک دم حالات نے قلابازی کھائی؟ میں اپنے ہی اس پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ان کے خلاف کارروائی کرنے میں خود جو ہے وہ جانو کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جانی یا جانو کا ہاتھ ہے، کہ اپنی پوسٹنگ اپنے ممکنہ پروموشن کے بعد اپنی سندھ میں پوسٹنگ کو یقینی بنانے کے لیے انہوں نے 4 ڈی آئی جیز کو نکالے باہر کرنے کا منصوبہ بنایا اور اپنے ماموں کے ذریعے اس پر عمل درآمد بھی کروا دی، رپورٹ بھجوا دی، چیف سیکرٹری کے دفتر پہنچ چکی ہے، گرچہ وہ ابھی تک آگے نہیں پہنچی ہے، کیونکہ بہت سارے دوسرے جو سٹیک ہولڈر ہیں خود سندھ کے، انہیں جو ہے اس رپورٹ پر 1 نہیں 2 نہیں بہت زیادہ تحفظات ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس رپورٹ میں پیر محمد شاہ کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی گئی ہے، انہیں سندھ سے باہر نکالنے کا فیصلہ کرنے کی شکل میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جو ہے آخر میں ہوتا کیا ہے، لیکن اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا عبدالحفیظ بگٹی جو ہے وہ اس 3 رکنی کمیٹی کی رپورٹ کی وجہ سے رکے ہیں اور خود پیر محمد شاہ کی سندھ سے بدری جو ہے یا سندھ سے باہر نکالے جانے کا فیصلہ اس 3 رکنی رپورٹ کی وجہ سے ہے، یا کہ اس میں کوئی سیاسی عمل دخل بھی ہے، کوئی سیاسی مداخلت بھی ہے؟ ہمارے نمائندے کا کہنا ہے اور خود گرجی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو نہیں معلوم ہے کہ پیر محمد شاہ کو نکالنے میں کس کا ہاتھ ہے یا نہیں، لیکن
اتنا ضرور معلوم ہوا ہے کہ عبدالحفیظ بگٹی کو بچانے میں جو ہے وہ خود سابقہ ایم پی اے شہریار شرک کا مرکزی کردار ہے۔ شہریار شرک کے مرکزی کردار سے جو ہے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ شہریار شرک کی اپنی کوئی سیاسی پوزیشن کوئی بھی نہیں ہے، نہ تو وہ ایم پی اے ہے، نہ کوئی ان کی اور کوئی ایسی کوئی حیثیت ہے۔ ان کی جو پوزیشن ہے وہ صرف اور صرف جو ہے فریال تالپور صاحبہ کی وجہ سے ہے۔ فریال تالپور صاحبہ ان کی پش پر ہے۔ فریال تالپور صاحبہ جو ہے وہ انہیں پی ٹی آئی سے توڑ کر جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں لائی ہے، تو لہٰذا وہ ان کے اس وقت ساتھ ہیں۔ اور جب سے ان پر یہ حملہ ہوا ہے 14 اکتوبر کے بعد، تو ان کی کوئی 2 3 4 ملاقاتیں جو ہیں آگے پیچھے مسلسل جو ہے وہ خود فریال تالپور صاحبہ سے ہوتی رہی ہیں۔ وہ اپنی ایف آئی آر جو ہے وہ وسطی جیون تھانہ گوٹکی کی جو ہے وہ 79/2024، وہ اس ایف آئی آر پر جو پولیس کی تفتیش ہے وہ اس سے مطمئن نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تو اب جو آخری ان کی ملاقات ہوئی تھی کیا نام ہے فریال تالپور صاحب، تو وہاں انہوں نے شکایت کی کہ ان پر تو دباؤ ڈالا جا رہا ہے، انہیں پریشرائز کیا جا رہا ہے، ان کے گھر پر جو ہے وہ جرگے منعقد کیے جا رہے ہیں، جرگے لائے جا رہے ہیں، انہیں جو ہے وہ قبائلی طور طریقوں سے جو ہے وہ انہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ شکور لاکھو کو جو ہے معاف کر دیں، کیونکہ شکور لاکھو بے گناہ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس ایف آئی آر سے، یا پھر آپ پر حملہ کرنے والے ڈاکوؤں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ پریشرائز کر رہے ہیں، لیکن خود شہریار شر جو ہے وہ ان کے ان دلائل سے مطمئن نہیں ہے۔ انہیں 101% یقین ہے کہ ان کی جان کا دشمن ان ڈاکوؤں کے ساتھ ساتھ جو ہے خود شکور لاکھو بھی ہے۔ اگر شکور لاکھو کو آزاد کر دیا گیا تو پھر ان کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی، کوئی ضمانت نہیں ہوگی، تو لہٰذا وہ تو انہیں پابند سلاسل دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو ہے خود سیف اللہ داریجو جو ہے، اکرام اللہ داریجو جو ہے، یہ سب جو ہے وہ انہیں بچانے کی کوشش کریں، اور وہی جو ہے وفد لے کے جو ہے ان کے گھر گئے تھے اور ان کی منت سماجت بھی کی تھی کہ آپ ہلکا ہاتھ رکھیں، ان پر جو ہے شفقت سے دیکھیں انہیں اور انہیں معاف کر دیں، انہیں بچہ سمجھ کے معاف کر دیں۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے اس وقت تو یہ کہا تھا کہ میں مشورہ کر کے پھر بات کروں، لیکن سوال یہ کہ انہوں نے مشورہ تو کر دیا۔ مشورہ انہوں نے کس سے کرنا تھا؟ فریال تالپور صاحبہ سے کرنا تھا، ضیاء الانجار سے کرنا تھا۔ انہوں نے مشورے میں جو ہے وہ اپنے تحفظات انہیں بتا دیے، اور انہوں نے کہا کہ آپ حفیظ بگٹی کو جو ہے سندھ سے باہر نہ بھیجیں، اگر وہ سندھ سے باہر چلے جائیں گے تو پھر وہ ان کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس قسم کی ڈکڑے جو ہے خود شہریار شر نے وہاں بیان کیے تھے، سنائے تھے اپنا سینہ چاک کر کے، جس کے بعد جو ہے فریال تالپور صاحبہ نے خاص طور سے جو ہے اسے حکومت کو یہ ہدایت دی فریال ضیاء الانجار کے ذریعے کہ وہ ڈاکٹر حفیظ بگٹی کو جو ہے وہ نہ چھیڑیں، انہیں سندھ سے باہر نہ نکالیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک جو ہے وہ ان کے سندھ سے باہر نکالے جانے سے متعلق کوئی ایک رپورٹ بھی جو ہے وہ ہمیں کہیں دیکھنے کو اور سننے کو نہیں ملی، جبکہ خود آئی جی سندھ کی تو پوری کی پوری کوشش تھی کہ انہیں جو ہے وہ سندھ سے اس طرح سے نکالا جائے جس طریقے سے دودھ میں سے مکھی کو نکال کے باہر پھینکا جاتا ہے، جس طریقے سے ایک زمانے میں شکارپور کے سابقہ ایس ایس پی ڈاکٹر رضوان کو جو ہے وہ ڈاکوؤں کی سرپرستی کرنے کے جرم میں بعد منسٹر سے متعلق جو رپورٹ انہوں نے بھجوائی تھی، اس رپورٹ کی پاداش میں انہیں جو سندھ سے نکالا گیا تھا، اس کے بعد ان کے لیے سندھ پولیس کو ان کے لیے نو گو ایریا بنا دیا۔ اسی طریقے سے جو ہے خود حفیظ بگٹی کے لیے بھی جو ہے سندھ پولیس کو ان کے لیے نو گو ایریا بنانے کا خواہش تھا، ان کا خواب تھا آئی جی کا، جو کہ خواب چکنا چور ہو گیا۔ آئی جی کا تو یہ بھی خواب تھا کہ پیر محمد شاہ جو ان کے دل کے بہت قریب ہے وہ سندھ سے باہر نہ جائے، کم از کم جب تک وہ سندھ پولیس کے آئی جی ہیں، یا جب تک وہ سندھ مطلب کہ پولیس میں ہے ایز اے آئی جی، جب تک وہ ریٹائر نہیں ہوتے، تو وہ اپنی نظروں کے سامنے جو ہے پیر محمد شاہ کو ہر وقت دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ لیکن یہ ان کی بد نصیبی ہے، یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ ان کے دوسری بار آئی جی ہوتے ہوئے جو ہے خود ان کے ہی قلم سے جو ہے وہ اس وقت سندھ سے دوسرے 3 ڈی آئی جی کے ساتھ باہر نکالے جانے والے افسروں کی فہرست میں ان کا نام بھی شامل ہے۔ ناظرین، یہ تھی صورتحال خود سکھر کے سابقہ ڈی آئی جی پیر محمد شاہ اور خود گوٹکی کے سابقہ ایس ایس پی ڈاکٹر عبدالحفیظ بگٹی کے مابین جاری جنگ کا ڈراپ سین۔ سب کو انتظار تھا کہ آخر اس کا ڈراپ سین کیا ہوگا۔ رپورٹ تو 3 رکنی کمیٹی جس کے ہیڈ جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی جو ہے وہ خود عمران یعقوب منہاس اور ان کے ساتھ 2 ڈی آئی جی تنویر عالم
اوڈو اور خود عامر فاروقی، ان تینوں کی رپورٹ تھی. رپورٹ بھی آئی جی کے بھجوائے ہوئے تقریباً کوئی 20-25 دن ہو گئے، لیکن اس رپورٹ کا بھی اب تک پتہ نہیں چلا کہ اس رپورٹ میں جو لکھا گیا ہے اس پر آئی جی سندھ نے کیا کارروائی کی. آئی جی سندھ نے رپورٹ تو پڑھی ہوگی اور سوائے انہیں مایوسی اور دکھ اور تکلیف کے اور کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ جو وہ چاہتے تھے وہ نہیں ہوا. اور سونے پہ سہاگا کہ پیر محمد شاہ جسے روکنا چاہ رہے تھے انہیں سندھ سے جو ہے وہ نکالا باہر جا رہا ہے. اور اس طریقے سے جو ہے عبدالحفیظ بگٹی کی جیت ہوئی اس سارے معاملے میں اور خود پیر محمد شاہ کی ہار. یہ اب الگ بات ہے کہ وہ اپنا سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنا ٹرانسفر جو ہے وہ رکوانے میں کامیاب ہو جائے، کیونکہ ان کے بھی سیاسی اثر و رسوخ جو ہے وہ اس سندھ کی سیاست میں کچھ دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. عاصم قائم خانی چلے جائیں گے، عمران یعقوب چلے جائیں گے، شیخ جو ہے وہ چلے جائیں گے، لیکن ان کا رکنا جو ہے وہ نظر آتا ہے اپنے سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے. خورشید شاہ ان کی پش پر ہیں، اس طریقے سے ناصر شاہ ان کی پش پر ہیں، خود مراد علی شاہ سے بھی ان کے تھوڑے بہت مراسم بتائے جاتے ہیں. یہ کہنا ہے خود گرو جی کا. اب یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.